الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بہت شکریہ ناظرین آپ کا ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کی بنیادی خط و خال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ایمان کا ہے۔ آج اس سلسلے کا 7واں درس ہے، اور یہ ایمان کی بحث کی آج آخری جو ہے وہ کڑی ہے، کہ جس میں ہم یہ جاننے کے بعد کہ ایمان جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے کہ جو آگاہانہ ایمان ہوتا ہے، حقیقی ایمان وہ ایمان ہوتا ہے کہ جو آگاہانہ ایمان ہوتا ہے اور عمل کے ساتھ ہوتا ہے، وہ حقیقی ایمان کی منزل پر وہ ایمان ہے۔ اور وہ ایمان جو تقلیدی اور غیر آگاہانہ اور بے عملی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا رشتہ جڑا ہوتا ہے، وہ ایمان در حقیقت ایمان نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن کی نگاہ میں جو ہے وہ در حقیقت ایمان ہی نہیں، وما اولئک بالمؤمنین، وہ ایمان ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایمان کی تعریف کے اندر لے کر آئیں۔ بہرحال تو اس کے حوالے سے جو گفتگو تھی پچھلے درس میں وہ یہ تھی کہ خداوند متعال نے اپنے بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو کہ جنہوں نے اس حقیقی ایمان کو حاصل کیا ہے، قرآن کریم کے اندر کچھ نوید سنائی ہیں، کچھ خوشخبریاں سنائی ہیں، کچھ وعدے دیے ہیں، کچھ نعمتوں کے حوالے سے ان سے گفتگو فرمائی ہے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے کامیابی کے سفر اور اس کے ملزومات کے جو ایک انسان کو پیش آ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے 12 نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیے، جن میں سے 2 کو جو ہے وہ قرآن کریم کی روح سے اور دین اسلام کی روح سے ہم نے جو ہے وہ کل تک جو ہے وہ دیکھا تھا۔ آئیے آج اس سفر کو جاری رکھتے ہیں، اور جتنا ہمارے پاس وقت میسر ہوتا ہے آج کے درس میں، اور جو کچھ کتاب میں اس حوالے سے بیان ہوا ہے، ان سارے ملزومات کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ آئیے اس آیت قرآن کی تلاوت سنیے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ جی ناظرین، آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت سنی کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، کہ اے لوگوں نہ تھکو اور نہ غم کرو، تم لوگ سب پر برتری رکھنے والے ہو اور برتری حاصل کرنے والے ہو، ان کنتم مومنین، اس شرط کے ساتھ کہ تم لوگ مومن ہو۔ قرآن کریم جب اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے کہ جو ہم نے کل کامیابی کے سفر بیان کیے تھے اور 2 کو ہم نے جو ہے وہ قرآن کی نگاہ سے بیان کر دیا تھا، تو اس کے بعد جو عنصر تھا کامیابی کا وہ تھا آرام و سکون، دشمن پر غلبہ اور آرام و سکون، اطمینان و سکون کی حالت کے انسان کو یہ اطمینان حاصل ہو کہ وہ دشمن پر غلبہ پا جائے گا، اطمینان حاصل ہو، یقین ہو بلکہ کہ وہ دشمن پر غلبہ پا جائے گا۔ اس حالت اطمینان و سکون کو قرآن نے اور دشمن پر غلبے کو قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر تم لوگ ایمان کی کیفیت کو اپنے اندر پروان چڑھاؤ گے یا چڑھا لو گے اور تم لوگ ایمان حقیقی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو تم کو خدا نے وعدہ کیا دیا ہے کہ تم لوگ سب پر برتر ہو جاؤ گے، سب پر برتری حاصل کر لو گے۔ یہ آرام و سکون کی کیفیت جو ہے قرآن نے مومن کو ایمان کے بدلے میں دینے کا وعدہ کیا ہے، کہ قرآن کس طرح ارشاد کر رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ اے مومنین تھکو نہیں اور کسی چیز کا غم نہیں کرو۔ مومنین سے کہہ رہا ہے کہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کسی چیز کے حوالے سے تمہیں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ تم اگر برتری چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو صرف ایک چیز تمہارے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ ایمان حقیقی اختیار کر لو۔ ایمان جو ہے وہ نسخہ کیمیا ہے کہ جو انسان کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن یہاں پر اس طرح ارشاد کر رہا ہے کہ مومنین تھکو نہیں، غم نہیں کرو، اور تم لوگ جو ہے وہ اگر ایمان رکھو گے تو خدا تمہیں سب سے برتر اپنے دشمنوں پر تمہیں غلبہ عطا کر دے گا، اور
جو پہلے ارشاد ہوا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ تھکو نہیں اور غم نہ کرو، یعنی کہ سکون کی حالت میں آ جاؤ، ایمان حاصل کر لو، سکون کی حالت میں آ جاؤ، تو تم لوگ سب پر برتری حاصل کرو گے۔ اس کے بعد جو ہے مختلف جگہ پہ قرآن نے اس مسئلے کو ذکر کیا، کہ جس میں کچھ جگہ، ایک جگہ یہ ارشاد ہوا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان جندنا لہم الغالبون، کہ خدا بند متعال نے جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کامیابی لکھی ہے، اور ہمارا لشکر جو ہے وہ دشمنوں پر حتماً اور حتماً کیا ہے، غالب ہے۔ اور خدا نے جو ہے وہ رسولوں کے لیے غلبہ لکھ دیا ہے، یعنی کہ خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ جو رسول وہ بھیجے گا وہ جو ہے وہ اپنے دشمنوں پر کامیابی حاصل کریں گے۔ اسی لیے دشمنوں سے مقابلے میں جو ایک ضروری عنصر ہے وہ اطمینان اور سکون کی حالت ہے، یا دشمنوں کے خلاف انسان جب اسے غلبے کا یقین ہوتا ہے تو وہ فتح اور سکون کی حالت میں آ جاتا ہے، اطمینان اور سکون کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اطمینان اور سکون سے کیا مراد ہے؟ ایک سکون جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمارے جو عام معاشرے میں سکون اور آرام سے مراد لیتا ہے کہ اے ہماری خدا ہماری زندگی آرام اور سکون سے گزرے۔ اس آرام اور سکون سے ہم لوگ کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی کیا کہ ہماری زندگی سوتے ہوئے، کھاتے ہوئے اور پیتے ہوئے گزرے، اور مختلف عیاشیوں میں گزرے، اور ساری دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ہمیں مل جائیں، اور ہمیں کسی چیز کے لیے جد و جہد اور زحمت اور تگ و دو نہ کرنی پڑے۔ حالانکہ لسان القرآن میں اور لسان انبیاء میں اور لسان الائمہ میں سکون سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے۔ سکون اور اطمینان سے مراد لسان القرآن میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکلات کے سامنے، جب اس کا سامنا ہو مشکلات سے، تو وہ اپنے اختیار کو، اپنے کنٹرول نفس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، وہ اپنی حالت وقار کو اور حالت سکون کو نہ کھو دے۔ مشکلات کا اور دشمنوں کا جب مقابلہ کرے تو سکون اور اطمینان کی حالت میں ہو، یہ ہے مراد۔ کیونکہ دار الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، دنیا کی جو ہے وہ ماہیت اور دنیا کی حقیقت اس طرح ہے کہ انسان کبھی بھی امتحان سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ دنیا جو ہے وہ دار الزحمہ ہے، دنیا جو ہے وہ دار الامتحان ہے، دنیا جو ہے وہ رنج و ابتلا کی جگہ ہے۔ یہاں پر اگر انسان چاہے گا کہ ابدی سکون حاصل کر لے، ہر طرح کا سکون اسے میسر آ جائے اور کوئی مشکل کا انسان شکار نہ ہو، تو یہ بات مشکل ہے، یہ بات محال ہے۔ بلکہ دنیا میں جو سکون انسان حاصل کر سکتا ہے، اور جس سکون کی طرف قرآن نے اور انبیاء نے اور ائمہ نے ہدایت دی ہے، وہ سکون کون سا ہے؟ کہ انسان جب مشکلات کے مقابلے پر آئے تو وہ اپنے آپ کو مضبوطی سے ان کے سامنے ڈٹ سکے، سکون کی حالت میں، وقار کی حالت میں ان کا مقابلہ کر سکے۔ یہ ہے وہ سکون اور اطمینان جو قرآن نے ہمارے سامنے بیان کیا۔ یہاں پر ایک مثال نقل ہوئی ہے کہ مثال کے طور سے ہم دو فوجی کو اگر اپنی نگاہ میں دیکھیں، اور دونوں فوجیوں کو جو ہے وہ جنگ میں بھیجا جاتا ہے۔ ایک فوجی جو ہے وہ جس لشکر میں ہے، وہ لشکر جو ہے وہ بہت اس کا مضبوط ہے، کمانڈ اس لشکر کی بہترین ہے، کنٹرول سسٹم وہاں کا زبردست پیش رفتہ ہے، اور ان کے پاس ہر قسم کے اسلحے سے وہ لوگ لیس ہیں، ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے، اور ان کو اپنی فتح کا خود اعتمادی ان کے اندر کمال کی ہے۔ تو یہ فوجی جب میدان جنگ میں جائے گا تو اس کا اعتماد نفس کتنا ہوگا یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ یعنی کیا وہ جیت حاصل ابھی نہیں کیا ہے، اس نے جیت حاصل نہیں کی ہے، ابھی مقابلہ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن پہلے ہی وہ اپنی جیت کا یقین حاصل کر چکا ہوگا، وہ حالت سکون میں ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ میں حتماً دشمن پر غلبہ حاصل کر لوں گا، اور وہ اس وجہ سے ہمیشہ حالت سکون میں ہوگا۔ حالانکہ سامنے والا دشمن جو ہے وہ کتنا بھی مضبوط ہو، لیکن اسے اپنے اوپر پورا یقین ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ اتنے ساری جو میری تیاری ہے اس کی وجہ سے میں دشمن کے ہر قدم پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں۔
جب میں دشمن کے ہر قدم پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں تو میں ہر لحاظ سے جو ہے وہ آگاہ ہوں، اور بہت ہی کم اس بات کا امکان ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو اور میں دشمن کی موومنٹ کو کہیں بھی چاہوں روک سکتا ہوں۔ اس لیے وہ آرام اور سکون کی حالت میں ہوگا۔ یہاں پر میدان جنگ میں آرام اور سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ فوجی جو ہے وہ سو جائے، لیٹ جائے، آرام و سکون کی حالت میں آ جائے، جنگ سے غافل ہو جائے اور عیاشی کرنا شروع کر دے۔ یہ تو شکست کے برابر ہے۔ یہ بات، یہ تعبیر کرنا آرام و سکون سے، یہ تو شکست کا اوپر جو ہے وہ سائن دستخط کروا لینا ہے فوجی کا اپنی، بلکہ یہاں پر آرام و سکون سے مراد وہی ہے جو پہلے بیان ہوا۔ اسی طرح دنیا بھی جو ہے وہ میدان جنگ ہے، شیطان خیر اور شر کے اندر میدان جنگ ہے۔ یہاں پر سونے اور کھانے اور پینے، عیاشی والا سکون اگر انسان چاہتا ہے تو آج تک دنیا میں یہ والا سکون کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا، اور بلکہ محال ہے کہ اس دنیا میں انسان یہ والا سکون صرف اس ابدی دنیا میں نصیب ہو سکتا ہے کہ جو ہر لحاظ سے کامل دنیا ہے، اور دنیا آخرت ہے وہ، کہ جس میں آیت جو ہے وہ کچھ پچھلے درسوں میں کوٹ کی تھی کہ وہ جنت ارضها ارض السماوات والارض، کہ وہ جنت کہ جس کا پھیلاؤ جو ہے سارے آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہاں پر یہ چیزیں میسر ہیں، آبادی سکون۔ لیکن دنیا جو میدان جنگ ہے، یہاں پر انسان کو سکون جو ہے وہ اگر مہیا ہو سکتا ہے تو وہ مشکلات کے مقابلے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ مشکلات کو ختم کرنا دنیا کے اندر یہ محال ہے۔ ہر لہذا ہر قدم پر دنیا کے اندر امتحان ہے، چیلنج ہے کہ جس کو حل کر کے انسان اگلی منزل پہ جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا دارالترقی ہے، دارالکمال، کمال حاصل کرنے کی جگہ ہے دنیا۔ اگر انسان کے سامنے چیلنجز نہ آئے، مشکلات نہ آئے تو انسان میں ترقی کیسے کرے گا؟ اگر اسکول میں بچہ جا رہا ہے اور اگر مختلف کلاسوں کے اس کے امتحانات نہ ہوں، جو ہے وہ ایگزامز نہ ہوں اور رزلٹ اس کے اناؤنس نہ ہو تو بچہ پھر ترقی کیسے کرے گا؟ بچہ تو سست ہو جائے گا، بے راہ روی کا شکار ہو جائے گا، پڑھنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہوگا۔ خیر، تو بات کیا ہو رہی ہے کہ دنیا جو ہے وہ دارالامتحان ہے، ایک جنگ ہے خیر اور شر کی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی فوجی پورا لیس ہو کے میدان جنگ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ سکون اور آرامش کی حالت میں ہوتا ہے، اطمینان اور سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ کس معنی میں؟ کہ اسے اپنے دشمن پر غلبے کا یقین ہوتا ہے، نہ اس معنی کہ وہ میدان جنگ میں جا کے سو جائے، کھانے پینے عیاشی کرنے لگ جائے، اس معنی میں نہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی جو آرام اور سکون ہے وہ جو ہے وہ مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے معنی میں ہے، مشکلات کے مقابلے میں آرام اور سکون حاصل کرنے، مشکلات کو دیکھ کے گھبرانا نہیں، اس معنی یعنی اس معنی میں کہ انسان مشکلات کو دیکھ کے گھبرائے نہیں، اپنا اختیار اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، اپنے نفس کا کنٹرول اپنے آپ سے جانے نہ دے، حواس باختہ نہ ہو جائے، جو اکثر لوگ مشکلات کے سامنے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو کیا کرنا ہے۔ یہ اطمینان اور سکون کی حالت ان کے پاس اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مثال کتاب میں دی گئی، کہ مثال کے طور پہلے بھی کل بھی ہم نے مثال بیان کی کہ انسان جب جو ہے وہ ایک سفر طے کرنا چاہ رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس سے سفر بھی معلوم ہے، وسائل بھی مہیا ہے، لیکن راستے میں اسے چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، تو وہ راستے بھر جو ہے وہ ایک چپکلش کا شکار رہے گا، دو دلی کا شکار رہے گا، کبھی آہستہ سے آگے بڑھ رہا ہو، کبھی تیزی سے، پورا راستہ جو ہے اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اسی طرح اور شاید وہ اپنے راستے کو ترک بھی کر دے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک کمزور الایمان انسان ہے، وہ راستہ طے کر رہا ہے، وہ اس کو ہدف پہ اپنے اتنا یقین نہیں ہے، تو وہ راستے میں اسے کچھ اچھی چیزیں نظر آتی ہیں، وہ اپنے ہدف کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ اس کے پاس آرام اور سکون نہیں ہے، انحراف کے چانسز اس کے بہت ہیں۔ اسی لیے دنیا میں بھی انسان کو اگر اپنے ہدف پر یقین نہ ہو، دشمن پر غلبے کا یقین نہ ہو، تو اطمینان اور سکون کی کیفیت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن اس کا رائے حل کیا دیتا ہے؟ کچھ پہلے والی آیتوں میں تو ہم سن ہی چکے ہیں، اب ایک آیت کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية۔ جی ناظرین، آپ نے آیت کی تلاوت سنی، بہت ہی مشہور
اور بہترین مطالب اور بامعرفت مطالب رکھنے والی آیت کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اس حالت میں کہ تم اپنے رب سے راضی ہو اور تمہارا رب تم سے راضی ہے، راضی رضا کی منزل پر۔ تو یہاں پر جو ہے وہ قرآن جس چیز کو رائے حل بتا رہے اطمینان اور سکون کے لیے، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ انسان کب حاصل کرتا ہے؟ کہ جب انسان رجوع کرتا ہے اپنے خدا کی طرف، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ اگر انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا تو اسے حالت اطمینان اور سکون مل جائے گی قرآن کی نگاہ میں۔ یہ وہی پختہ ایمان ہے، یہ وہی حقیقی ایمان ہے کہ انسان پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ خدا کی طرف رغبت یا خدا کی طرف رجوع اس کے لیے ایک ایسا میگنیٹ ہے انسان مومن کے لیے کہ اس کو کسی اور طرف بھٹکنے نہیں دیتی، یا راستے کی مشکلات کو انسان جو ہے وہ خطر میں نہیں لاتا ہے، اپنے خاطر میں نہیں لاتا ہے، اگنور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ سامنے والے ہدف کے اندر کشش اتنی ہے کہ انسان کھنچتا چلا جاتا ہے، جذب ہوتا چلا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ حالت اطمینان اور سکون اسی وقت حاصل کی جا سکتی ہے قرآن کی نگاہ میں کہ جب انسان جو ہے وہ خدا پر یقین رکھے، حقیقی ایمان حاصل کرے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرے۔ رجوع بھی ایک طرح کا عمل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان بیٹھ کے کہ یا اللہ اور اس نے رجوع کر لیا، ایک عملی تقاضے ہیں رجوع کے۔ تو اطمینان اور سکون جو ہے وہ قرآن کے اندر اگر حاصل کیا جا سکتا ہے تو وہ نفس مطمئنہ کی منزل پر آ کر، اور نفس مطمئنہ کی منزل پر آ کر جو ہے وہ اس کا نسخہ کیمیا کیا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ رجوع کرتا ہے اپنے پروردگار کی طرف، پروردگار سے متصل ہو، پروردگار کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ جب یہ والی کیفیت انسان کے اندر ایجاد ہو جاتی ہے تو بڑے بڑے مشکلات، بڑی بڑی خطرے انسان مومن کو ہلا نہیں سکتے۔ جیسے کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ المومن کالجبل الراسخ، کہ مومن جو ہے وہ ایک مضبوط پہاڑ کی طرح، لا تحرکہ العواصف، کہ اس کو بڑے بڑے طوفان نہیں ہلا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مضبوط ایمان، خدا سے رجوع اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ حالت اطمینان، نفس مطمئنہ بن چکا ہوتا ہے، حالت اطمینان میں آ چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر جو ہے وہ جو سکون کو بیان کیا گیا، اگر ہم قرآن کی نگاہ میں اس آیت کے علاوہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک جنگ حنین کا واقعہ، کہ جب جنگ حنین میں مسلمان جو ہیں وہ اپنے کثرت اسلحے اور کثرت افراد اور کثرت فوج اور کثرت سیاحی یعنی اور اپنے وسائل اور اپنی گزشتہ فتوحات کی بنا پر غرور کا شکار ہو گئے، عجب کا شکار ہو گئے۔ اپنے اندر خدا پر توکل کے بجائے اپنے اوپر توکل جب مسلمانوں نے کرنا شروع کر دیا تو وہاں جو ہے مسلمانوں کو جنگ کے دوران شکست ہونا شروع ہو گئی، اور مسلمان جو ہے وہ بعض جو کمزور الایمان تھے وہ جنگ کا میدان چھوڑ کے جانے لگے۔ تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر سکون کو انہوں نے غلط معنی میں لے لیا۔ مسلمانوں نے سکون کو سونے اور بے عملی کے معنی میں لے لیا، عیاشی کے معنی میں لے لیا، تو جنگ میں ان کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ یہیں پر امیر المومنین نہج البلاغہ میں کیا ارشاد کرتے ہیں کہ واللہ لاکون کالضبع تنام علی طول الدم، کہ واللہ میں اس جانور کی طرح نہیں ہوں گا کہ جب اس کے سامنے بین بجائی جاتی ہے تو وہ بین کی دھن سن کے حالت سکون میں آ جاتے ہیں، اور حالت سکون کے بعد وہ جو ہے وہ خواب غفلت میں چلے سو جاتا ہے۔ اور یہ اسے شکار کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب اسے شکار کرنا ہوتا ہے تو اس کے سامنے دھن بین بجائی جاتی ہے، وہ بین اور دھن کو سن کے جو ہے وہ حالت سستی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ سو جاتا ہے، اسے آرام سے پکڑ کے لے جا کے
شکار کر لیا. تو امیر المومنین نجم اللہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی طرح نہیں ہوں کہ میرے سامنے بین بجائی جائے, مجھے جو ہے دنیا کے مختلف جو ہے وہ رنگینیاں دکھائی جائیں اور میں جو ہے وہ سکون کی حالت میں, یعنی سکون سے مراد کیا, میں جو ہوں خواب غفلت کی حالت میں آ جاؤں گا. میں جیسے اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں بیدار ہوں, میں خواب غفلت کا شکار, میں آگاہ ہوں اپنے اطراف سے. امیر المومنین سے زیادہ سکون کس کے پاس ہوگا, زیادہ اطمینان قلب کس کے پاس ہوگا کہ جو توحید کی اس یقین پر ہے کہ فرمایا کہ اگر میرے سامنے سے 7 حجاب بھی ہٹا دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. امیر المومنین اس مقام پر ہیں. تو وہ شخص کے علاوہ سکون اس دنیا میں کس کے پاس ہوگا؟ اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح کا نہیں ہوں کہ میرے سامنے دھن بجائی جائے اور میں سو جاؤں. تو یہ والا سکون, امیر المومنین نے کہا کہ یہ والا سکون جو ہے وہ کسی بھی طور سے ایک انسان مومن پر طاری نہیں ہو سکتا. کچھ عرصہ پہلے رہبر معظم نے اسی امیر المومنین کے قول کے حوالے سے ایک بہت اچھی گفتگو کی. آئیے اس کلپ کو دیکھتے ہیں اور اس کے مشاہدے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. امیر المومنین علیه السلام فرمود در نهج البلاغه است والله لا اکون کالضبع تنام علی طول اللب. من مثل اون حیوانی نخواهم بود که معمولا برای اینکه خواب بره یه آهنگی میخونن و اون خواب میره. خواب نخواهم برد, میفهمم بیدارم, میفهمم دور و برم چی میگذره. از ما هم همین خواستن, نباید به خواب بریم, نباید غفلت, نباید به خواب بریم, نباید غفلت کنیم. دشمن شبکه استکبار و شبکه صهیونیستی است. این دشمن شبکه استکبار در رأسش دولت رژیم ایالات متحده آمریکاست. شبکه صهیونیستی هم مظهرش رژیم جعلی صهیونیست حاکم بر فلسطین اشغال شده. این دشمن. یه عده‌ای تا ما میگیم دشمن میگه آخ چقدر فلانی اسماعیل میگه دشمن. خب نگیم دشمن. خدا در قرآن این همه اسم شیطان را آورده. خب یه بار شیطان رو گفت تموم شد رفت دیگه. چرا هی تکرار میکنه؟ برای که من و شما فراموش نکنیم از این دشمن. ایها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. دشمن رو باید در نظر داشت دائم، برای خاطری که دشمن که بیکار نمیشینه. دشمن دائما داره حرکت میکنه. یکی از خطراتی که هر ملتی رو تهدید میکنه اینه که دشمن خودش رو نشناسه، دشمن خودش رو دشمن ندانه، یا دوست بدانه یا بی‌طرف بدانه. این خطر خیلی بزرگ، این خواب رفتگی است. هم دشمن رو بشناسی، هم روش‌های دشمنیش رو بشناسی. ببینید چجوری دشمنی میکنه. As president, I've taken this opportunity, the hope of spring, to speak directly to the people of Iran about how we might open a new window and begin a new relationship between our countries. دچار غفلت نشیم. اگر غفلت کردیم غارت خواهیم شد. اگر غفلت کردیم شبیخون به ما زده خواهد شد. بنده حقیر در مواجهه با ضد انقلاب و معارضین انقلاب ایستادم و تا جان در بدن دارم این ایستادگی وجود داره و به این مردم هم اعتماد دارم. جی ناظرین، آپ نے اس خوبصورت کلپ کو دیکھا اور ضرور آپ نے جو ہے وہ خواب غفلت اور دشمن شناسی کے حوالے سے اس کلپ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو ہم گفتگو کر رہے تھے اس کلپ سے پہلے سکون کی اور قرآن کے اندر جنگ حنین کے واقعے کی. جنگ حنین میں مسلمان جب اپنے کثرت لشکر، کثرت اسلحہ اور گزشتہ فتوحات پر جو ہے وہ مغرور ہو گئے اور انہوں نے سکون کو عیاشی کے معنی میں لے لیا
اور بے عملی کے معنی میں لے لیا اور انہیں ایک زوردار جھٹکا لگا اور شکست کی جو ہے قریب نزدیک آ گئے، تو قرآن نے اس کو کچھ اس طرح جو ہے وہ ارشاد فرمایا. آئیے سنتے ہیں. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. جی ناظرین، آپ نے آیت کو سنا کہ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، کہ جب تمہیں جو ہے وہ تمہارے زیادہ لشکر نے اور زیادہ اسلحے نے اور زیادہ جو ہے وہ لیس ہونے نے تمہیں جو ہے وہ مغرور کر دیا، عجب میں ڈال دیا. فلم تغنی عنکم شیئا، تو اس نے تمہیں اس گمان نے اور اس گھمنڈ نے تمہیں کسی چیز سے نجات نہیں دی، بلکہ اس کے باوجود تم جو ہے وہ مشکل میں پھنس گئے. اب مسلمانوں پر جب مشکل وقت آیا اور بعض جو ضعیف الایمان تھے وہ میدان چھوڑ کے جانے لگے، لیکن رسول اور بعض مومنین جو ہیں وہ میدان میں ڈٹے رہے. مشکلات کا مقابلہ سکون اور وقار کے ساتھ کیا. اپنے حواس باختہ نہیں ہوگا کہ اب کیا ہوگا، اب تو لوگ بھاگ گئے، اب تو ہم میدان میں کم رہ گئے، اب کیسے مقابلہ کریں گے. نہیں، قرآن کا ارشاد فرماتا ہے کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، کہ اس کے بعد خدا نے اپنے رسول پر اپنا سکون، یعنی خدا کی طرف سے سکون جو ہے وہ نازل کیا. یہاں سے ہم سکون کا ایگزیکٹ معنی قرآن سے اخذ کر سکتے ہیں. سکون سے کیا مراد ہے کہ جب مشکلات میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے اور اگر انسان رجوع کرے خدا کی طرف، ارجعی الی ربک، نفس مطمئنہ کی حالت پر ہو اور انسان رجوع کرے خدا کی طرف، تو کیا مرحلہ پیش آتا ہے؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، کہ ہاں پھر خدا سکون نازل کرتا ہے اپنے رسول پر. اور پھر آپ نے دیکھا کہ مسلمان کس طرح جنگ میں واپس آئے اور شکست کو جو ہے وہ فتح میں جو ہے وہ تبدیل کیا. تو یہ وہ سکون کا معنی ہے جو قرآن میں پیش کیا گیا. اسی طرح ہمارے سامنے اطمینان بھی ہے. اطمینان بھی قرآن کے اندر جو ہے اس کا، جس طرح سکون کا جو رائے حل تھا خدا کی طرف رجوع کرنا تھا، اسی طرح اطمینان بھی جو ہے قرآن کے اندر جب بھی بیان کیا گیا ہے اس کا جو ہے وہ رائے حل بھی دیا گیا ہے. جیسے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ سنتے ہیں آیت اور واپس آتے ہیں. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ان کے قلب ذکر خدا سے اطمینان پا چکے ہیں. یعنی کیا؟ ایمان اور اطمینان کا ایک راستہ ہے، ایک واسطہ ہے، ایک تعلق ہے کہ اگر ایمان لے کر آؤ گے، ارجعی الی ربک کی منزل پر آؤ گے، ذکر خدا کی منزل پر آؤ گے، جو سارے ایمان کے مرحلے ہیں، تو اطمینان قلب حاصل کرو گے، سکون اور اطمینان کی کیفیت حاصل کرو. اسی طرح فلسفہ عبادت یہاں بیان کیا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے آپ سے کہ دن میں 5 دفعہ نمازیں پڑھیں؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنے روزے رکھیں؟ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ حج کریں اور اعمال عبادی انجام دیں؟ عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ عبادت کا فلسفہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اطمینان قلب حاصل کر سکے، خدا کی طرف رجوع کر سکے، خدا کے ذکر کو انجام دے سکے، خدا کی یاد کر سکے، تاکہ انسان کا قلب اطمینان پا سکے. ورنہ کیا آج کی دنیا نے انسان کو سکون اطمینان قلب دے دیا؟ آج آپ خود دے سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد اس پیش رفتہ دنیا میں، اس ٹیکنالوجی سے لیس دنیا نے، جو اپنے اوپر گھمنڈ کا شکار تھی، اس کا کیا حال ہوا؟ ایک ایسے وائرس نے
جو انسان کو نظر بھی نہیں آتا، اتنا چھوٹا وائرس نے بڑے بڑے طاقتوں کی کیا حالت کی، ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ تو اگر انسان سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو سکون صرف ذکر خدا میں، صرف یاد خدا میں، صرف عبادت میں ہے۔ البتہ عبادت کے کچھ عملی تقاضے بھی ہیں۔ عبادت صرف خانقاہی عبادت، خانقاہ میں جا کے عبادت کرنا نہیں، بلکہ عبادت سے مراد ہمہ جہت عبادت ہے، اجتماعی عبادت بھی ہے اور انفرادی عبادت بھی ہے۔ اسی لیے قرآن آگے کیا ارشاد کرواتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم حسن مآب، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا، ان کے لیے خوشخبری ہو، ان کے لیے حسن انجام ہے۔ اس دنیا میں بھی وہ لوگ جو ہے طوبی لہم یعنی کیا، بہترین خوشگوار ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں کیوں؟ کیونکہ ان کو حالت سکون اور اطمینان حاصل ہو گئی۔ شب ہجرت کا واقعہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے سامنے ہے، جان پر بنی ہوئی تھی، نزدیک تھا کہ رسول کی جگہ سونے میں امیر المومنین کی جان چلی جائے، لیکن امیر المومنین حالت سکون میں، حالت اطمینان میں سو رہے ہیں بستر پیغمبر پر، اور کہا کہ اس رات جتنی لذت بخش نیند مجھے آئی، اس جیسی نیند میں نے کبھی بھی حاصل نہیں کی۔ تو یہ حالت سکون ہے، یہ حالت اطمینان ہے کہ جو بندہ مومن خدا کی یاد سے حاصل کرتا ہے، عمل صالح کر کے حاصل کرتا ہے۔ ابراہیم جب اپنی قوم کے سامنے احتجاج کرتے ہیں تو قرآن کیا نقل کرتا ہے ان کے حوالے سے، کیا فرماتے ہیں کہ قال ابراہیم، یعنی ابراہیم نے کہا کہ اتحاجونی فی اللہ، کیا تم خدا کے حوالے سے جو ہے وہ مجھ سے مجادلہ کرتے ہو، جبکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، وقت ہدانی، جبکہ وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، میں سکون کی منزل پر ہوں، اور تم آ کے مجھ سے خدا کے حوالے سے مجادلہ کر رہے ہو، بحث و جدل کر رہے ہو۔ اس کے بعد کیا شاید میں دقت کیجیے گی، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم جان لو، تھوڑا سا غور و فکر کرو، تو ہم دونوں میں سے کون زیادہ امن و امان میں ہے، کون زیادہ حالت سکون میں ہے؟ یقیناً ابراہیم حالت سکون میں، کیونکہ خدا ان کو ہدایت دے چکا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ تم مجھ سے لڑنا چاہ رہے ہو، جد و مجادلہ کرنا چاہ رہے ہو، کس بارے میں؟ خدا کے بارے میں، اور خدا تو مجھے ہدایت دے چکا ہے۔ اب حالت اضطراب میں ہوں یا تم ہو، تم حالت اضطراب میں ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ تمہارا انجام کیا ہے، تمہیں نہیں پتہ کہ تم کہاں سے آئے ہو، تم نے کرنا کیا ہے، مجھے تو سب پتہ ہے، مجھے خدا ہدایت دے چکا ہے۔ تو ہم دونوں میں سے کون برتر ہے؟ ہم دونوں میں سے کون حالت اطمینان میں؟ یقیناً ابراہیم حالت اطمینان میں۔ ابراہیم کو پتہ ہے کہ میرا یقین ہے کہ میرا غلبہ ہوگا دشمنوں پر، مخالفین پر۔ مخالفین کو یقین نہیں ہے، ان کی شاید نیندیں بھی اڑ گئی ہوں گی ابراہیم کے جہاد سے اور اعلان ایمان سے اور اعلان رسالت سے۔ تو یہ وہ منزل ہے سکون کی جو انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے بعد وہی آیت جو ہم پچھلے درسوں میں بھی جو ہے کافی دفعہ تکرار کر چکے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اپنے ایمانوں کو ظلم سے خراب نہیں کیا، ظلم سے اس کے اوپر طے نہیں چڑھائی، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن و امان ہے۔ انہوں نے گناہ کے تہیں اپنے ایمان پر جب نہیں چڑھائی تو وہ لوگ امن و امان میں، سکون میں، وہم مہتدون، اور وہی ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ کیوں؟
ان کے علاوہ جو لوگ ہیں یا تو ایمان لے کر نہیں آئے، اور اگر ایمان لے کر آئے تو اس پر ظلم کی تہیں چڑھا دی، گناہ کی تہیں چڑھا دی، عمل صالح ناپید ہو گیا، ان سے نہیں تھا عمل صالح، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہدایت شدگان کی فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ اسی لیے قرآن میں سکون جو ہے صرف یاد خدا، ہدایت خدا، ذکر خدا اور عمل صالح کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ تیسرا رکن تھا کامیابی کا جو ہم نے کل بیان کیا تھا، آج اس کی تشریح قرآن کی نگاہ میں، یعنی کہ دشمن پر غلبے کا یقین، اطمینان اور سکون کی حالت کا حصول۔ اس کے علاوہ جو چوتھا رکن تھا کہ اپنے ہدف کو نتیجہ بخش ہونے کا یقین، اپنے ہدف کی کامیابی پر یقین کہ ہاں میں اپنے ہدف تک پہنچوں گا، میرا ہدف ایگزسٹ کرتا ہے، موجود ہے، میں کسی خام خیالی کے پیچھے نہیں ہوں، جس ہدف کو میں چیز کر رہا ہوں اسے میں حاصل کر کے رہوں گا، اور وہ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں سوچ رہا ہوں، میرے ذہنوں کی اختراع ہے اور میں جب جاؤں گا تو مجھے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اپنے ہدف پر یقین ہونا۔ اس حوالے سے قرآن مومنین کو کیا اطمینان دلاتا ہے؟ آئیے آیت کی تلاوت سنتے اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی، اس میں خدا تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ خداوند متعال حسن عمل کرنے والوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا، ان کے نتیجے کو ضائع نہیں۔ خدا اطمینان دے رہے مومنین کو کہ جو آپ جس عمل صالح کر کے جس نتیجے کے تم پیچھے ہو وہ میرے پاس محفوظ ہے، میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں، میں ضائع نہیں کرتا تم لوگ کے عمل صالح کے نتیجے۔ مومن کو اطمینان دلا رہا ہے۔ ایمان کے راستے میں مومن مطمئن ہے کہ میرا ہدف جو اجر ہے، جس ثواب کے پیچھے میں نے جو ہے عمل صالح انجام دیا ہے، اس کا نتیجہ خدا کے پاس محفوظ ہے۔ مگر کیا ہم لوگ اس منزل پر ہیں کہ خدا کے وعدے پر اس طرح یقین کر سکتے ہوں گے جس طرح خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے، جس طرح یقین رکھنے کا حق ہے؟ ہمیں بینک بیلنس پر بہت اطمینان حاصل رہتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ بینک بہت محفوظ جگہ ہے، ہم اس حوالے سے تو کبھی خطر کا شکار نہیں ہوتے، ڈر و خوف کا شکار نہیں ہوتے، شک کا شکار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ اگر بینک مثال کے طور سے کچھ وہاں مسئلہ آ بھی گیا تو ہمیں بینک بیمہ کرے گا، قانونی وظائف میں سے بینک کے ہمیں واپس لوٹائے گا، ہم بڑے آرام و سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں۔ لیکن جتنا ہمیں بینک پر یقین ہے آیا، اتنا ہمیں خدا پر بھی یقین ہے، خدا کے وعدوں پر بھی یقین ہے کہ ہاں خدا کے پاس بھی ایک ہمارا اکاؤنٹ محفوظ ہے کہ جو عمل صالح ہم انجام دے رہے ہیں اس کا اجر وہاں پر ہے، اور وہ اپنی مصلحت کے تحت کبھی بھی اس اجر کو ہمیں دے سکتا ہے، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ تو یہ وہ منزل ہے کہ جس پر مومن کو آنا چاہیے۔ حقیقی ایمان حاصل کرتے کہ انسان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے خدا کے وعدے پر یقین آ جاتا ہے، اور اسے اپنے ہدف پر، اپنی راہ پر، اور اسے اپنے نتیجے پر یقین ہو جاتا ہے، اور وہ فل کمٹمنٹ کے ساتھ، ٹوٹل کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی راہ کو جاری رکھتا ہے اور اپنے ہدف کو کامیابی سے حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ خدا کے وعدوں پر اسے یقین ہو جاتا ہے، خدا پر بھروسہ اس کا کامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے اندر ایک داستان آئی ہے، داستان ہے اسی حوالے سے کہ مومنین کا اجر جو ہے خدا ضائع نہیں کرتا۔ اس حوالے سے قرآن نے ایک داستان نقل کی ہے جو داستان تغیر قبلہ ہے، یعنی قبلہ جب تبدیل کیا گیا اور مسلمان جو ہے پہلے بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، ان کا قبلہ جو ہے بیت المقدس تھا۔ حالانکہ اس تبدیلی قبلہ سے بھی پہلے جو ہے مکہ جو تھی، مسجد الحرام جو تھی، خانہ کعبہ جو تھا، وہ مسلمانوں کے لیے اور دوسرے ادیان کے لوگوں کے لیے ایک جو ہے محترم جگہ تھی، اور جیسے کہ حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے اس جگہ کو بنایا تھا، اور سارے ادیان، ظاہر سی بات ہے ادیان ابراہیمی والے ماننے والے اس جگہ کو محترم جگہ سمجھتے تھے۔ اور خود رسول اللہ کی زندگی میں ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف تو آپ کا کبھی پشت جو ہے وہ کعبے پر نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کعبے کا احترام کرتے تھے۔
خیر، تو جب بیچ نماز کے دوران مومنین کو حکم ہوا کہ آپ قبلہ تبدیل کریں، رسول اللہ کو حکم ہوا، رسول اللہ نے بیچ نماز میں جو ہے وہ قبلہ تبدیل کیا. یہ بہت سخت امتحان تھا مومنین کا. کیوں؟ ایک قبلہ جو جدی پشتی نسلوں سے کئی نسلوں سے جو ہے وہ لوگ پرستش کرتے آئے اس قبلہ کی، اور اس طرف جو ہے وہ نماز پڑھتے آئے ہیں، اس کے رخ کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں، اس کو ایک دم نماز کے دوران وہ بھی حالت عبادت میں تبدیل کرنے کو کہا جا رہا ہے. یہاں پتہ چلتا ہے اطاعت کا، یہاں پتہ چلتا ہے انسان کے ایمان کا، یہاں پتہ چلتا ہے انسان کا تسلیم ہونا رسول کے سامنے، کہ جب عین موقع پر عین عبادت کے دوران ایک ایسا حکم دیا جا رہا ہے کہ جو انسان اور اس کے آباء و اجداد صدیوں سے انجام دے رہے ہیں، اس کو ترک کرنے کو اور اس کو تبدیل کرنے کو جو ہے وہ انجام کرنے کو جو ہے حکم دیا جا رہا ہے. اسی لیے قرآن اس حوالے سے کیا کرتا ہے، فول کیا کہتا ہے اس حوالے سے، قرآنی آیت کیا کہتی ہے، فول وجہک شطر المسجد الحرام، کہ رسول اپنا چہرہ موڑ لو مسجد حرام کی طرف. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے سنیے، فما جعلنا قبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ ہم نے اس حکم قبلہ کو جاری نہیں کیا، اس قبلے کو ہم نے مسجد حرام کی طرف تبدیل نہیں کیا مگر یہ کہ ہم جان سکیں، ہم پرکھ سکیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے. یہاں جو بات ہو رہی اللہ نعلم کہ ہم جان سکیں، خدا جان سکے، اس سے مراد ہو رہی خدا کے بندے جان سکیں. خدا تو جانتا ہے، یہاں جو مراد ہو رہی کہ ہم جان سکیں، یعنی کیا امتحان دیا تاکہ چیز واضح ہو جائے، سب کے سامنے نکھر کے سامنے جائے، ورنہ خدا تو جانتا ہے، دلوں کے حال تک جانتا ہے. الا لنعلم من یتبع رسول ومن ينقلب على عقبیہ، کون خدا کی رسول کی اتباع کرے گا اور کون الٹے پیر واپس پلٹ جائے گا ایمان کی حالت سے. یہ پرکھنے کے لیے ہم نے یہ حکم جاری کیا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور جب کہ یہ حکم، اس طرح کے حکم جو ہے وہ سنگین ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں قبول کرنا ان لوگوں کے لیے جو خدا پر ایمان نہیں لائے، اور سوائے ان لوگوں کے جو خدا پر ایمان لے کر آ گئے اور خدا نے ان کی ہدایت، جن لوگوں کی خدا نے ہدایت کر دی ہے، جو خدا کی طرف سے ہدایت پا چکے، ان کو یہ احکام ان کے لیے ان پر عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا، وہ اطاعت کی تسلیم کی منزل پر ہوتے. لیکن جو لوگ ہدایت نہیں پا چکے ہوتے ان کے لیے سوالات ایجاد ہوتے ہیں، شکوک و شبہات ایجاد ہوتے ہیں، طرح طرح کے بہانے جو ہے وہ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی آگے پھر قرآن وہی بات کرتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور خدا جو ہے وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کرے گا نہیں کرے گا، اور خدا تمہارے ایمانوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور خدا جو ہے لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. خدا اجر کو ضائع نہیں کرتا. مومنین کو اطمینان دلا رہے ہیں یہاں پر کہ جن لوگوں نے اتباع رسول انجام دی ہے، جن لوگوں نے ہدایت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، خدا ان کے ایمانوں کو، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. جی ناظرین، یہ جو ہے آج کا درس اور اس کے مطالب کہ جس میں جو ہے ہم نے کامیابی کے 2 ارکان اور کو ڈسکس کیا. ایک جو ہے وہ اطمینان اور سکون، یعنی دشمن پر غلبہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس رکن کو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا اپنے ہدف کے نتیجہ بخش ثابت ہونے پر یقین، اپنے ہدف کی کامیابی پر یقین. انشاءاللہ باقی جو کامیابی کے ارکان ہیں کہ جس میں کتاب میں کہا گیا کہ یہ بہتر ہے کہ خود جو سننے والے ہیں وہ خود اس پر محنت کریں اور جا کے دیکھیں کہ قرآن نے جو ہے اس حوالے سے کیا کہا ہے. انشاءاللہ یہ ایمان کا حصہ تھا جو ہم نے 7 درسوں میں اس کو جو ہے 7 سلسلوں میں مکمل کیا. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ اچھے مطالب سننے کو ملے ہوں گے. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہے گا. کل انشاءاللہ ہم اس کتاب کے دوسرے حصے یعنی توحید کو
انشاءاللہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شروع کریں گے۔ ابھی تک جو مطالب جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ دقت سے ان پر غور و فکر کریں، اور اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے، کوئی آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اشکال ہے، تو وہ ضرور اپنے فیڈ بیک میں ہمیں بیان کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کو اور بہترین اور جو ہے وہ فائدہ مند جواب کی صورت میں جو ہے وہ آپ تک پہنچا سکیں انشاءاللہ۔ کل 8ویں سلسلے کے ساتھ اس سلسلے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔